مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت کام باقی پڑا تھا۔ اس نے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں بکھری بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ باہر ٹی وی پہ بیٹھا بنا دلچسپی سے چینل تبدیل کر رہا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پہ بالکل نہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ کئی مرتبہ کچن میں بھی جھانک کر دیکھ چکا تھا، وہاں سے برتن کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شکر ہے دادی کی بہو نے اس کے دوستوں کے سامنے کچھ تو لاج رکھی، نہیں تو وہ تو بہت ڈر رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی حرکتیں کرے گی وہ۔ اچانک اس کے دوستوں نے نئی شادی کی خوشی میں اسے ٹریٹ کی فرمائش کر دی اور اس نے پتہ نہیں کیسے ہاں کر دی۔ وہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار سی کیفیت میں کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ اسے کچن کے دروازے پہ دیکھ کر اس نے برتن دھونا روک کر غور سے اسے دیکھا۔ جی کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے اس لڑکی کی آواز سنی۔ وہ ہاں یا نہ کچھ نہیں بول سکا۔ کیا بولتا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ کچن میں کیوں چلا آیا؟ وہ ابھی تو ٹی وی دیکھ ہی رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں چلا آیا۔ وہ ذہنی طور پر غائب تھا کہیں۔ بعض اوقات انسان کا اپنے ذہن پہ بھی اختیار نہیں رہتا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کے کسی جواب کی منتظر تھی۔ جواب تو اس کے خود پاس میں بھی نہیں تھا تو کیا جواب دیتا۔ وہ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بڑی دیر کے بعد وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا، شاید وہ فرش پہ اپنا بستر بنانے لگی۔ اس کی نگاہیں وہ مسلسل خود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں جی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ پڑنے لگی۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گا؟ اس نے نفی کی، لیکن دل کی بات کی نفی نہیں کر سکا۔ جب دادی یہاں نہیں ہوتی تو آپ کھانا ہوٹل سے لاتے ہو؟ جی نہیں، خود بناتا ہوں۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ آپ خود؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جی وہ ہمارے گاؤں میں تو مرد کھانا نہیں بناتے، لیکن یہ گاؤں نہیں ہے۔ گاؤں اور شہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ خوف میں مبتلا ہونے لگا۔ جی آپ نے اپنی ماں کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے ایک لفظ جواب دیا۔ وہ بس خاموش ہو گئی۔ اچھا تمہیں کھانا بنانا تمہاری ماں نے سکھایا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پہلی بار اس لڑکی سے سوال کیا۔ نہیں جی، ہم نے تو اپنی امی کو دیکھا بھی نہیں، وہ ہمارے بچپن میں ہی گزر گئی۔ کھانا بنانا تو ہم نے خود سیکھ لیا۔ آپ کو اچھا لگا ہمارے ہاتھ کا کھانا؟ ہاں ٹھیک ہی تھا، حالانکہ اس کے کھانوں کا اثر وہ ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کوئی جواب اور سوال نہیں پوچھا۔ وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ وہ بھی لیپ ٹاپ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ 10 بجے تک سوتا رہا اور 10 بجے کے بعد جب اس کی نیند مکمل ہو چکی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلیک کلر کی شرٹ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ مطلب آج اسے بلیک شرٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے۔ اب وہ اسی کے استری شدہ کپڑے پہننے لگا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتے تو کپڑے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے وہ کس ٹائم بیدار ہوتا ہے؟ اسے اس وقت شرٹ بستر پہ لا کے رکھ دیتی ہے، یا پھر اس کے سر میں درد ہوتا ہے، یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے تو بنا کہے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے۔ حالانکہ اس نے روایتی شوہروں والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنایا، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی۔ وہ روایتی بیویوں والے سارے فرض نبھا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اس میں وہ اعتماد اور وہ شعوری نہیں ہے جو اسے ایک بیوی میں چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے بھی حسن متاثر کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہو۔ حسن کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا۔ تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے یوں ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے ذہن بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کی عادت تو نہیں تھی، لیکن یوں ہی ٹائم پاس کے انداز میں وہ اخبار کے ہیڈ لائنز پہ نظریں دوڑانے لگا۔ چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوا کرتی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پہ ہی گزارتا۔ عام نوجوانوں کی طرح کوئی خاص دوستی بھی نہیں تھی اس نے اپنا سارا وقت خواب میں ہونے والی جیون ساتھی کے لیے سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دائیں بائیں جانب دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد پھر اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے بائیں دائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتہ چلا وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی اسے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔
وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا اور اسے دیکھ کر وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ تب اس نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر اس نے چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید گڑبڑا کر باہر نکل جاتی۔ اس صبح وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا اور آج ایک بار پھر وہ اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ یا وہ ہمیشہ اسے گھور گھور کر دیکھتی ہے جب وہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ وہ اپنے دماغ کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس نے خود ہی نئی تبدیلی میں دیکھ کر محسوس کی اور اخبار بالکل بھی پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنے توجہ اخبار پر نہیں مرکوز کر سکا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا بیٹھا تھا کہ وہ اس کے بالکل قریب آئی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو وہ اپنے پاس بالکل محسوس کر سکتا تھا، اور خوشبو بھی اتنا لگا کر آئی تھی جسے نہا کر آئی ہو محترمہ۔ اور خوشبو کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے ہمیشہ سے بہتر پہن رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی اپنے ساتھ جو اس نے ٹیبل پہ رکھ دی۔ وہ حد سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دیا، لیکن محترمہ ایک جن کی طرح اس کے سر پر چپکی ہوئی تھی۔ وہ جی ہم باہر چلے، وہ دل کی بات زبان تک لے آئی۔ اس نے چائے واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں باہر؟ موسم اچھا ہے، ہم نے سوچا باہر کہیں چلیں گے جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں۔ اس نے شرما کر اپنی لمبی چوڑی ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اوہو، تو کیسی کیسی خوش فہمی ہے محترمہ کو، میں تو ہیرو لگتا ہی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔